کشمیری. بتائیے محمد صاحب، جو الیکشنز ابھی آنے والے ہیں تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ لداخ میں، پورے لداخ میں آفٹر یو ٹی آنے کے بعد آئی تھنک دا اونلی الیکشن وی ہیو از ہل ڈیولپمنٹ کونسل، چاہے کارگل میں ہو چاہے لے میں ہو. تو فی الحال پبلک کے پاس یہی الیکشن ہے اور یہی ذریعہ ہے ڈیولپمنٹ کا. جو سینٹرل گورنمنٹ بجٹ طے کرتے ہیں اس کے پبلک کے ریپرزینٹیٹو اس کو یوز کریں. تو اسی لیے لوگوں میں بہت شوق اور ذوق سے یہ الیکشن یہاں پہ ہوتا ہے. تو آپ نے بھی اسی لیے اپنی پارٹی جو ہے وہ لانچ کی؟ جی، ایکچولی یونین ٹیریٹری بننے کے بعد لداخ میں آج تک ریجنل پارٹیز نہیں ہیں. جو ہسٹری ہے لداخ کا، جموں کشمیر سے ساتھ تھا. 370 جب ہٹا تو جموں کشمیر سے الگ ہو کے یونین ٹیریٹری بنا لداخ، اور اس کے بعد وہی پارٹیز جو پہلے سے تھے وہ لوگ یہیں پہ پولیٹکس میں انوالو رہا. تو کوئی ریجنل پارٹی ایکچولی نہیں ہے یہاں پہ. تو وی اسٹارٹ دا فرسٹ ریجنل پارٹی لداخ میں. لوگوں میں یہ ہے کہ کم سے کم جو اپنی بات ہے، چاہے اس کی جو آؤٹ سائڈر پارٹی ہے، اپنے ایجنڈا کو لے کے لداخ آتے ہیں. لیکن یہ ریجنل پارٹی اس لیے بنا رہے ہیں کہ کم سے کم اپنا ایجنڈا سینٹر تک پہنچا سکیں. جو بیسٹ سب سے امپورٹنٹ ابھی اس ٹائم میں 6 شیڈول ہے. کم سے کم جو آپ جس الیکشن کی بات کر رہے ہیں اس کا ایک اسٹرانگ پاور دے گا. دی گیوز دیٹ میک دی لا اور سیو دی لینڈ ایز ویل اینڈ کلچر. تو کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں ابھی آپ کو الیکشن کے لیے؟ دیکھیے، ایکچولی ہم اس الیکشن میں لڑنے ہی نہیں آئے ہیں. صرف ہم اس ماحول کا جو الیکشن کی گرما گرمی ہے اس میں اپنا پارٹی کو لانچ کر کے اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں اس کو اور مضبوط بنا دیں. تو کن کن مدعوں پہ آپ؟ دیکھیے، سب سے موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں جب سے یونین ٹیریٹری بنا ہے، بیسیکلی جو الیکشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں خاص پبلک کے پاس پاور نہیں ہے، پبلک ریپرزینٹیٹیو کے پاس پاور نہیں ہے. تو اس کا سب سے مین مدعا ہمارا 6 شیڈول ہے، اور اس کے بعد آگے جا کے ہمارا اسٹیٹ ہوٹ ہے، جس کے لیے یہاں پہ اپیکس باڈی بھی بنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اپیکس باڈی میں یہ ہے کہ وہ لوگ کچھ انلاجیکل بھی کنڈیشن ہے 370 ریووک کا، جس کی ہم ایکچولی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ایون وی اپریشیٹ دے ریموونگ 370. سو جس کی وجہ سے ہمیں یو ٹی لداخ میں پاور آیا ہے. تو 370 کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کافی ہوا ہے؟ آبویسلی بہت. 370 جانے سے پہلے یو ڈونٹ بلیو ہماری لداخ افیئر کو صرف میکسیمم 130 کروڑ ملتا تھا، اور جتنی بھی ڈیسیجن ہوتے تھے، چاہے یہاں پہ 2 MLA جاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایکچوئل ڈیسیجن کشمیر میں ہوتا تھا. اور 370 آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ صرف 1-2 پریوار کی خاندانی وراثت کا ذریعہ تھا. اور لداخ میں ابھی بھی وہی پالیسی چل رہا ہے. نیشنل کانفرنس اپنے پرانے پاور کو لانے کے لیے لداخ کے عوام کو یوز کر کے 370 کو ایک مدعا بنا کے آگے لداخ لوگوں کو آگے کرا رہا ہے، جو ایکچولی ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. جب 370 ہٹا تبھی تو ہم لداخ بن پائے. 370 ہٹا تو اس کے بعد ہمارے پاس پاور آیا، ڈائریکٹ کنیکشن ہوا سینٹر سے. ہمارے پاس بجٹ 130 کروڑ سے ابھی 5900 کروڑ تک آ گیا. جتنا ڈیولپمنٹ اتنے سال میں ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ 70 سال میں ہو گیا ہوگا. تو ابھی کتنا ٹائم ہے الیکشن میں؟ سوری، الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں؟ الیکشن 10 سپتمبر کو ہوگا. اینڈ وی ول آلسو جسٹ پارٹیسپیٹنگ ایز اے ویور. اینڈ ہم کوشش یہ کر رہے لوگوں کو جگا کے اور یوتھ کو انوالو کریں اس میں. جو ہماری بیسٹ موسٹ ایجنڈا ہے کہ یوتھ شوڈ بی ریپرزینٹ دے پیپل ان آل دس الیکشنز. یہ نہیں کہ کوئی کلاسیکل جو پہلے سے چلتے آ رہا ہے، جس کو نالج بھی نہیں ہے پالیٹکس کا ایجوکیشن میں،
اور ادر لداخ نہیں وہ پالیٹکس میں ہے. تو ہم کوشش ہے کہ یوتھ کو پالیٹکس میں لانے کا. تھینک یو سو مچ. تو یہ جو ہمارے کرگل کا لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ ہمارے جو ہے ڈسٹرکٹ کرگل کا جو ہے لوکل جو ہے باڈیز اس میں چنا جاتا ہے. تو ٹوٹل اس میں 26 جو کونسلر ہے وہ یہاں پہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. باقی جو 4 ہے وہ نامونیٹ ہوتا ہے، وہ بعد میں ڈیسائیڈ کرتا ہے. جو مائنورٹی میں دو جو لیڈیز اور باقی جو مائنورٹی ان کو دیتے ہیں. تو یہ جو لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کا الیکشن کا جو سیدھا افیکٹ جو ہے ہمارے کرگل کے جو ہے ڈیولپمنٹ اور کرگل کے پورا جو اس پہ اثر پڑتا ہے. تو اس بار کا جو الیکشن ہے اس میں خاص کر جو ہے یوا جو ہے ان کو یہاں پہ جو ہے آگے آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج تک کا جو ہمارے LHDC کا جو کونسلر ہے وہ اتنا نہیں تھا. لیکن جب سے آرٹیکل 370 کو ہٹایا اپروپریشن ہوا اس کے بعد جو ہے ہمارے LHDC کو امپاور کر دیا، ان کو بہت پاور کر دیا. تو اس کے بعد جو ہے بہت اچھا کام ہو گیا. 2019 میں جب یہ ہمارا لداخ جو ہے الگ ایک یونین ٹریٹری بنا، اس کے بعد جو ہے ڈیولپمنٹ کام بہت ہوا یہاں پہ کرگل کے اندر. آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ انفراسٹرکچر بہت زبردست ہے. اور ہمارے جو یہاں کا کونسل کا جو بجٹ تھا، خاص کر جو LHDC ہمارے جو کونسل میں جو امپلائز ہے جو کونسلر ہے ان کا سیلری بھی جو ہے وہ 1.5 لاکھ کر دیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو یوا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ پارٹیسپیٹ کرے یہاں پہ، کیونکہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں لوگ بالکل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں یہاں پہ. بہت اچھا کام UT بننے کے بعد جو ہے لداخ الگ جو ایک یونین ٹیریٹری بنا ہے تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو ہم اس لیے گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت شکر گزار ہوں، نریندر مودی جی کا بہت شکر گزار ہوں، اور ہمارے LG لداخ کے بھی بہت شکر گزار ہوں. کیونکہ کرگل میں آپ اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں پورا کرگل کا جو نقشہ ہے وہ بہت چینج ہو گیا. ہاسپٹل دیکھو یہاں پہ، ایجوکیشن دیکھو یہاں پہ. لیکن ایک چیز ہے یہاں پہ ابھی جو ہے ریکوائرمنٹ جو بورڈ ہے ہمارا وہ بننا ضروری ہے، کیونکہ جو ان امپلیمنٹ جو ہے وہ بہت ہے. تو ہم اس بار کا جو الیکشن ہے اس میں زیادہ تر جو ہے پڑھے لکھے جو یوا جو ہے، کیونکہ وہ ایک ریگولیشن یہاں پہ لائے گا، کیونکہ دنیا دیکھا ہوا ہے پڑھا لکھا ہے. تو اس بار کا جو الیکشن جو ہے لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کا، یہ سمجھو یہاں کا بالکل اس میں ایک چیف ایگزیکٹو کونسلر ہوتا ہے جس کا رینک ہوتا ہے کیبنٹ منسٹر کے پاس. اس کے اندر 4 ایگزیکٹو ہوتے ہیں وہ MS، باقی جو کونسلر ہوتے ہیں بہت پاور رکھتے ہیں یہاں پہ. سر اس بار الیکشن ہونے جا رہا ہے 5th الیکشن. تو ہم امید کرتے ہیں اس میں ابھی تک جتنے بھی پارٹیوں سے لسٹ نکلا ہے 2-3 پارٹی میں سے یوتھس کو جگہ ملے ہے. امید رکھتے ہیں کہ کارگل میں سارے سیٹس پہ یوتھس آئے اور ہمارے کارگل کی ڈیولپمنٹس کو لے کے ابھی تک جس طرح سے UT ملنے کے بعد جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے تھا ابھی تک اتنا گراؤنڈ زیرو پہ ہوتا نہیں ہے. تو امید ہے جتنے بھی یوتھس آئے، پرانا جتنے بھی لیڈر تھے وہ سارے نکل چکا ہے. تو یوتھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ابھی اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اپنے کرگل کی ڈیولپمنٹ کے لیے آگے آئے. ڈیولپمنٹ آپ چاہتے ہیں سر ہمارے ڈیولپمنٹ یہی چاہتے ہیں. ہمارے آپ دیکھ سکتے کارگل ان کا انفراسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں، ایجوکیشن پراپرلی کوالٹی ایجوکیشن ابھی تک نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں سر ہم دیکھ سکتے ہیں. حویج سے بہت ساری دقتیں، کرپشنس بہت زیادہ ہے. جتنے بھی یوتھ آئیں گے ویل ایجوکیٹ پرسنس آئیں گے تو ہمارا یہاں پہ جو کرپشنس ہوتے ہیں، جو آج بہت سارے پرسنٹیج کے نام پہ کاموں پہ پرسنٹیج لیے جاتے ہیں وہ سارے یوتھس آنے کے بعد ہی بدل سکتے ہیں. اب جو بھی یوتھس ہوتے ہیں وہ ویل ایجوکیٹ ہوتے ہیں، باہر کی دنیا دیکھی ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ وہی باہر کی دنیا دیکھ کے ہمارے کرگل کی جتنے بھی ہے ایکٹیویٹیز میں چینج لائیں گے انشاءاللہ. امید یہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ڈیولپمنٹ ہوگا اس الیکشن سے انشاءاللہ اگر آپ یوتھس آئے، تھوڑا ماحول اس بار گرمی ہے تو لوگ زیادہ یوتھس کو پریفرنس کر رہے، اور ہو سکتا ہے اس بار امید ہے کہ کافی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے گا.